بسم اللہ الرحمن الرحیم دہم کلاس، امید ہے کہ سب خوش ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو حمد ہم پڑھ چکے، نعت ہم پڑھیں گے آج اس لیکچر میں۔ احسان دانش اس کے شاعر ہیں۔ نعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں تعریف بیان کی جائے اس نظم کو نعت کہتے ہیں۔ احسان دانش ان کا اصل نام جو ہے احسان الحق تھا، اور یہ دانش جو ہے اپنا تخلص کرتے تھے۔ صوبہ اتر پردیش جو بھارت کا ہے اس میں پیدا ہوئے، اور چند جماعتیں پڑھیں اور غربت کی وجہ سے تعلیم کو خیر بات کہہ دیا، اور انہی کو شاعر مزدور بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایم سی کیوز آ سکتا ہے کہ شاعر مزدور کسے کہا جاتا ہے، تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ شاعر مزدور احسان دانش کو کہا جاتا ہے۔ احسان دانش اس نظم کے شاعر ہیں۔ احسان، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، احسان دانش ان کو شاعر مزدور بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے۔ تو آج ہم اس کا پہلا شعر پڑھیں گے۔ دو عالم کا امدادگار آ گیا، امین آ گیا، غم گسار آ گیا۔ ٹھیک ہے جی، دیکھیے گا، امدادگار مدد کرنے والا، سہارا بننے والا۔ دو عالم یعنی دونوں جہاں کا، ایک جہاں دنیا اور دوسرا جہاں آخرت۔ دونوں جہاں میں ویسے 3 جہاں ہوتے ہیں، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم محشر۔ عالم دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں ابھی، یہ دنیا۔ عالم برزخ جو ہماری مرنے کے بعد کی قبر کی زندگی ہے، اسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ اور عالم محشر ہوتا ہے جب حشر برپا ہوگا، جب قیامت برپا ہوگی، ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، وہ عالم ہوتا ہے عالم محشر۔ ٹھیک ہے جی، تو دو عالم کا امدادگار آ گیا، دونوں جہانوں کی مدد کرنے والا آ گیا۔ امین امانت دار کو کہتے ہیں، امانتیں، اور غم گسار لوگوں کے غم بانٹنے والا، غم دور کرنے والا، ہمدرد۔ ٹھیک ہے جی، پہلے کا مفہوم دیکھیں شعر کا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دونوں جہانوں کے لیے سہارا بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ نے صادق اور امین کے القابات یعنی لقب دیے، اور غریبوں اور غمگینوں کے غموں میں شریک ہونے والی ذات دنیا میں تشریف لے آئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو ہے وہ جہان کا کوئی حال نہیں تھا، بھائی بھائی کا دشمن تھا، کسی کو کسی رشتے کا پتہ نہیں تھا، ہر ایک شخص دوسرے کا دشمن بنا ہوا تھا۔ جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ میں نے اپنے محبوب کو تمام جہانوں کے لیے، یہ نہیں کہ دنیا اور آخرت 2 جہان نہیں، بلکہ دنیا میں 18,000 عالم کہتے ہیں کہ ہیں، ان تمام جہانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دنیا کے ہر انسان، ہر جانور، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت میں سے شیطان کو بھی حصہ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ شیطان بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے محروم نہیں رہا۔ تو دونوں جہانوں کی مدد کرنے والے نبی تشریف لے آئے ہیں، امانت دار نبی تشریف لے آئے ہیں، دوسروں کا غم بانٹنے والے نبی تشریف لے آئے ہیں۔ یہ پہلے شعر میں شاعر نے کہا ہے۔ دوسرا شعر دیکھیں کہ غریبوں کی جان کو، یتیموں کے دل کو سکون ہو گیا ہے، قرار آ گیا ہے۔ غریب کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کوئی زندگی نہیں تھی۔ یتیم جس کے والدین فوت ہو چکے ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبور اور مسکین لوگوں کی مدد کی، اور یتیم جن کے ماں باپ کا سایہ نہیں تھا ان کے سروں پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد غریبوں کو، یتیموں کو سکون مل گیا، قرار آ گیا، چین کی زندگی گزارنے لگے، ان کو جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا آسرا مل گیا۔ ایسا لجپال نبی ملا جس کے در سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے ایک دفعہ دعائے خیر کر دیتے تھے، اسے کبھی زندگی میں دوبارہ مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو شاعر احسان دانش بہت پیارا شعر لکھتے ہیں کہ غریبوں کی جاں کو، یتیموں کے دل کو سکون ہو گیا ہے، قرار آ گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد جو ہے غریب، یتیم، مسکین سب اب سکون کی زندگی گزارنے لگ گئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے رشتے مقرر کر دیے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے لیے ایک جیسا سلوک کیا ہے، غریبوں، امیروں کے لیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غریب کی مدد کیا کرو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد غریبوں، یتیموں، دونوں جہانوں کے لوگوں کو سکون ہو گیا، قرار آ گیا، چین مل گیا۔ ٹھیک ہے جی، تیسرا شعر دیکھیں۔
اصول محبت ہے پیغام جس کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو محبت کا پیغام دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ تم جانتے ہو کہ سب سے پیارا عمل کیا ہے؟ تو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ بتائیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبت، سب سے پیارا جو عمل ہے وہ اسلام کے اندر محبت ہے۔ وہ محبوب پروردگار آ گیا۔ دوسرا مصرع دیکھیں، اصول محبت ہے پیغام جس کا، پہلا مصرع وہ محبوب پروردگار، محبوب پروردگار اللہ کا محبوب، اللہ کا محبوب سے مراد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے جی۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، میرے آقا کا منصب جدا ہے، ٹھیک ہے، سب رسول خدا بن کے آئے، تو حبیب خدا بن کے آیا۔ جتنے بھی نبی آتے رہے وہ اللہ کے رسول بن کر، اللہ کے نبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اللہ کے نبی تو ہیں ہی ہیں، ساتھ اللہ کے محبوب بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حبیب بنا کر بھیجا دنیا میں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حبیب ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر محبت کو عام کیا، لوگوں کے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دی، جو دشمن تھے ان کے اندر بھائی چارہ قائم کر دیا، لوگ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے، اور وہ محبوب پروردگار اللہ کا محبوب دنیا میں تشریف لے آیا ہے۔ کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دنیا کے اندر بھیج دیا ہے، اور اس باکمال نبی نے تمام لوگوں کو محبت کا پیغام دیا ہے، انسانیت کو محبت کا پیغام دیا ہے۔ احسان دانش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اگر ہم دنیا پر نظر ڈالیں تو بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، دشمنی چھوٹی سی بات پہ نسلوں تک چلتی تھی، لیکن نبی آئے تو عورت کو اللہ کے نبی نے ماں کا درجہ دیا، بیوی کا درجہ دیا، بہن کا درجہ دیا، بیٹی کا درجہ دیا، شفقت اور لطف و کرم کی انسان پر بارشیں برسا دی، ٹھیک ہے جی۔ وہ دو جہاں کے لیے ہیں رحمت، شعر سماعت فرمائیں، وہ دو جہاں کے لیے ہیں رحمت، وہ بن کے خیر الانام آ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے جی۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، کن سے اللہ نے کہا؟ ایمان والوں سے، جن کے دل کے اندر ایمان ہے۔ اے ایمان والو تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجو، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے 3 اشعار کافی ہیں۔